یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 187. محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیام. ستگور کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو، انے گر کہے چھے پکار، ساچی دسند آل جو انے دور تھی لاگ جو پائے رے، بھائی دور تھی لاگ جو پائے. مولانا حضرت امام کی صورت پڑھو ممین میں بہت عرصوں کے بعد آپ کی اس جماعت میں آیا ہوں، لیکن لندن جماعت میں آپ سے رہتا ہوں. انسان جیسے جیسے عمر میں بڑا ہوتا ہے تیسے تیسے اس کے وچار میں فرق آتا جاتا ہے، کیونکہ انسان بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے اوپر وچار کرتا ہے، تھنک کرتا ہے، بہت سی چیزیں پڑھتا ہے، سوچتا ہے، اور انسان اپنے اس انوائرمنٹ کے اندر بدلتا رہتا ہے. بہت دفعہ ایک آدمی کسی چیز کو مانتا ہے، کچھ برسوں کے بعد اس کو مانتا نہیں. بہت دفعہ ایک آدمی جوانی میں کوئی چیز کھانے پینے کی پسند کرتا ہے، بڑھاپے کے اندر اس کو چھوڑ دیتا ہے. بہت سی چیزیں بچپن کے اندر شرارت اور مسچف وغیرہ ہوتی ہے، بڑی عمر میں وہ نہیں کر سکتا. حاصل کلام یہ ہے کہ انسان زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، اس کے خیالوں میں، اس کے وچاروں میں فرق پڑتا رہتا ہے. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انیوائڈیبل ہے، یعنی ہم اس کو روک نہیں سکتے. مگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کسی ایک چیز کے اوپر اعتقاد باندھ لیتا ہے. اعتقاد کو ہم انگلش زبان میں کہیں گے فیتھ. فیتھ باندھ لیتا ہے. جو فیتھ ہے انسان کا اعتقاد، ہم اس کو یقین بھی کہتے ہیں، اور یہی چیز جب بہت بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو ایمان کہتے ہیں. عربی زبان کے ایمان کا ایکویلنٹ انگلش میں ملتا نہیں. نارملی ہم اس کو فیتھ کہتے ہیں، جیسے کہ نور کی بھی ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کو لائٹ کہتے ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر زبان کے اندر کہ دوسری زبان میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. ہم کسی چیز کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں. فیتھ بھروسہ بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، یقین بھی ہے. یہ انسان کی نیچر میں خدا نے اس طرح رکھا ہے کہ جیسے ہمارے بدن کے اندر بلڈ بھاگتا ہے. بلڈ کے بغیر، لہو کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور حقیقت یہ سمجھ لو زندہ لو کہ فیتھ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. فیتھ میں ابھی نہیں کہتا آپ کو کون سی قسم کا فیتھ، لیکن فیتھ کا مطلب بھروسہ، کسی بات پہ یقین کر لینا. اور فیتھ اندھا بھی ہوتا ہے اور سجاکھا بھی ہوتا ہے. فیتھ میں بھی کوالٹیز ہے. اندھا فیتھ، آپ ایک ریسٹورینٹ میں آپ نے کوئی چیز بھی مانگی، چائے کافی کھانا پینا، ٹیبل کے اوپر آیا، یاروں دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں.
اندھا پیٹ ہے. کیوں اندھا پیٹ؟ آپ نے کبھی اس بات کے لیے ڈاؤٹ نہیں کیا کہ شاید اس میں پوائزن ہو رہے؟ ہم ہزاروں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, رستے میں کھاتے پیتے ہیں, لیکن ہم کو یقین ہے, بھروسہ ہے, ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے اس بات کے لیے. آپ نے ایک ٹکٹ خریدی, لندن سے آپ پیرس گئے, آپ نے کبھی یہ چیلنج کیا کسی پائلٹ کو کہ تو بالکل ایفیشینٹ ہے کہ یہ میرا ایروپلین تو روکنا میرے مجھے مارنا ڈالے؟ ہم نے کبھی سوال کیا؟ ہم ایک ٹیکسی لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تو زندگی کے اندر انسان کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور اس کو رکھنی پڑتی ہیں, اور ان چیزوں کے لیے وہ کبھی ڈاؤٹ نہیں کرتا. یہ فیتھ کا ایک پرچہ ہے, ایک سائٹ ہے, یہ بھروسہ ہے. اگر یہ بھروسہ نہ ہو, اگر انسان ہر بات کے اوپر ڈاؤٹ کرنا جائے تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے. تو جو فیتھ ہے خدا نے انسان کے اندر اس کی نیچر میں رکھا ہے. انسان جب یہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ماں نظر آتی ہے. ماں کی آنکھوں کے اندر وہ جو پریم کی وائبریشن نکلتی ہے وہ اس بچوں کی آنکھوں کی معرفت اس کی برین پہ اثر کرتے ہیں. وہ لوگ جو تھوڑی سی فزکس جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں, سالڈ ہوئیں کہ لکوڈ ہوئیں, اس دنیا کی ہوئیں یا اوپر آسمان کی ہوئیں, جیسے کہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں, جانور وغیرہ, ان تمام چیزوں میں خدا کی ہر ایک کریشن میں سے وائبریشن آ رہی ہے. یہ وائبریشن سٹل ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے, فیل نہیں کرتے, لیکن انسان اگر دھیان دے تو یہ سٹلٹی جو ہے اس کو فیل ہو سکتی ہے. ہر چیز میں وائبریشن ہے, لیکن انسان کے اندر بہت ایکسٹرا وائبریشن ہے, اور وہ وائبریشن میگنیٹک ہے. بہت سی چیزوں کے اندر سے جو وائبریشن آتی ہے وہ لائٹ لگ کے کسی چیز کو واپس آتی ہے یا ساؤنڈ لگ کے واپس آتی ہے, دونوں قسم کی وائبریشن. لیکن ہر چیز کے اندر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے. انسان کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. آدمی کی باڈی کے اندر 22.5 وولٹ کی جنریشن ہوتی ہے, الیکٹریسٹی. ہمارے بدن میں 22.5 وولٹ کی الیکٹریسٹی ہے, مگر آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ وولٹیج گھٹ جاتا ہے, اس کے بدن کی گرمی, انرجی, اسپیڈ گھٹ جاتی ہے. اور یہ جب آدمی جوان ہوتا ہے 20-25 برس کی عمر کے اندر یہ وولٹیج فل انرجی کی طرح ہوتی ہے, جس کی نیو بیٹری ہو رہی ہے. اس وجہ سے جہاں بھی الیکٹریسٹی ہے وہاں میگنیٹزم ہے. میگنیٹزم کے بغیر الیکٹریسٹی پیدا نہیں ہو سکتی, اور الیکٹریسٹی کے بغیر میگنیٹزم ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے میگنیٹک کوئلز ملتے ہیں یا تھوڑے سے راڈس ملتے ہیں, بہت سی چیزوں کے اندر میگنیٹ لگا ہوتا ہے, مگر وہاں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی. لیکن جدھر بھی الیکٹریسٹی ہے وہاں میگنیٹزم ہے. تو ہم انسانوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہماری باڈی جنریٹ کرتی ہے الیکٹریسٹی, اس کے ساتھ ساتھ میگنیٹزم ہے. اور تیسری ایک چیز ہے جو صرف انسان کے اندر ہے, اور وہ ہے اس کے تھاٹس. تو یہ 3 چیزوں کی وائبریشن کرتی ہے. یہ وائبریشن ایک دوسرے کے اوپر اثر کرتی ہے. میں آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ میری پریپریشن ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. یہ جو وائبریشن ہے, بعض آدمیوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل میں اٹریکشن ہوتی ہے, بعض آدمیوں کو دیکھتے ہیں ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی کارن نہیں, اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی کیوں اچھا نہیں لگتا؟ بس نہیں لگتا. اب ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں, مگر ہم کو اچھا نہیں لگتا. اس کی جو میگنیٹزم ہے وہ ہماری میگنیٹزم کے ساتھ کوئی اسٹائل یا سنکرونائز نہیں ہوتی. اس لیے بعض آدمی ہمیں اچھے لگتے ہیں کوئی بھی کارن بغیر, بعض آدمی ہمیں اچھے نہیں لگتے کوئی بھی کارن کے بغیر. قدرت کی ایسی بہت سی بخششیں ہم کو ملی ہوئی ہیں کہ جن بخششوں سے ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. ابھی
ایک آدمی خود نیک ہے، اچھا ہے، عابد ہے، پرہیزگار ہے، اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا عابد آدمی آ جائے، نیک آدمی آ جائے، تو یہ ایک دوسرے کو لائک کریں گے. لیکن اگر اس کے سامنے کے کوئی کافر، کوئی بدماش، کوئی ایسا کہ جو ناستک ہے وہ آ جائے، جانتے نہیں لیکن اس کی وائبریشن اس کے دل میں اثر کرے گی، وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. یہ جو چیزیں خدا نے بخشی ہوئی ہیں اس لیے کہ نیک انسان برے آدمیوں سے دور رہے اور برے آدمی نیکوں سے دور رہے. جس طرح نیک آدمی کو اچھا آدمی پسند ہے اور برا آدمی پسند نہیں، برے آدمی کو بھی ایسا ہی ہے. وہ اگر شرابی ہے تو وہ شرابی کی طرف اٹریکٹڈ ہے، اگر وہ کوئی رابر ہے تو وہ رابر کی طرف اٹریکٹڈ ہے. یہ جو لینا دینا ہے، یہ جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، یہ انسان نارملی سمجھتے نہیں، مگر انسان کی نیچر کے اندر ہے. اس لیے انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ رائٹ ٹریک کے اوپر رہے، ٹیون اپ رہے، اس میں بیسٹ کوالٹی پروڈیوس ہوئے، اس کی وائبریشن اچھی ہوئے. اس لیے خدا نے بعض ایسے گیجٹس بنائے، بعض ایسی چیزیں بنائی، بعض ایسے گائیڈ لائنس دی کہ ان کے اوپر عمل کرنے سے انسان نیچرلی ٹیون اپ رہتا ہے. جیسے کہ خدا کو یاد کرنا، دعا پڑھنا، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا. ہر انسان کو، جیسے میں نے عرض کی، کہ اس کے اندر بھروسہ، ایمان، اعتقاد ہے، فیتھ ہے. وہ فیتھ پازیٹیو ہو گئے، نیگیٹو ہو گئے. ایک ناستک ہے، اس کے اندر یہ فیتھ ہے کہ خدا نہیں، اس میں فیتھ ہے، یہ اس کا فیتھ ہے. بھلے ہماری نظر میں نیگیٹو ہے لیکن یہ اس کا ایمان ہے کہ خدا نہیں ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ خدا ہے. اب یہ دونوں آدمی دوستی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپوزٹ سائڈ میں ہے. اگر یہ کبھی دوستی کریں گے تو شارٹ سرکٹ ہوگا، ان میں کبھی نہ کبھی جھگڑا بچے گا، تھاٹس کمپیٹیبل نہیں ہے. وائف ہسبینڈ کے جھگڑے آج اس دنیا میں بڑھ رہے ہیں، صرف ہماری جماعت میں نہیں، ساری دنیا کے. پہلے زمانے میں ایسا کم تھا، یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ چیزیں تھیں مگر ایک سائڈ گیونگ کر دیتے، اس کارن سے جھگڑے نہیں ہوتے تھے. ایک نے تالی بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، دوسرے نے نہیں اٹھایا، اس لیے تالی نہیں بجی. لیکن اب یہ ایک نے ہاتھ اٹھایا تو دوسرے نے فوراً ہاتھ دے دیا تو تالی بج گئی، جھگڑا ہو گیا. اب یہ چیزیں بھی وائبریشن کی ہیں. پرانے زمانے کے اندر لڑکی جوان ہوئی، لڑکا جوان ہوا، ماں باپ نے سوچا اس کی شادی کرنی چاہیے. 16 سال کی عمر سے لڑکی کی فکر ہو جاتی تھی. اس لیے ہوتی تھی کہ زمانہ خراب ہے، جوانی اندھی ہے، جوان آدمی کی نظر میں بہت لمبی سوچ وچار نہیں ہوتی. اس لیے اگر دو جوان اپوزٹ سیکس کے آپس میں دیکھیں تو ان کی جو اٹریکشن ہوتی ہے تو وہ میگنیٹک یا الیکٹرک وائبریشن کا کارن نہیں ہوتا، وہ تو نظر کا کارن ہوتا ہے. اس کو خوبصورت لگی، اس کو خوبصورت لگا، مل بیٹھتے ہوئے شادی کر لی. لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ دونوں کے اندر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. بعد میں پتہ لگا کہ دونوں کے خیالات میں بہت فرق ہے. بعد میں پتہ لگا کہ دو اپوزٹ سائڈ میں جا رہے ہیں. تو یہ تو جھگڑے کی صورت ہوگی، کیونکہ ان دونوں نے جوانی کے اندر کیا دیکھا؟ اٹریکشن دیکھی اور کچھ نہیں. ہاں، جیسے میں نے عرض کی آپ کو کہ ان دونوں کی میگنیٹزم اثر کرتی ہے. لیکن میں نے ایک تیسری چیز کا ذکر کیا تھا اور وہ تھے تھاٹس، جس کو یہاں جوان جوڑے نے اپنے درمیان ذکر ہی نہیں کیا، خیال ہی نہیں کیا. تھاٹس جو تیسری فورس ہے وہ بہت پاورفل فورس ہے. الیکٹرک میگنیٹک کی جو فورس ہے اس سے بہت زیادہ پاورفل فورس ہے. پرانے زمانے کے اندر ماں باپ یہ دیکھتے تھے
किस खानदान की लड़की लाने के बहुत अच्छा है, भाई मिस्टर सो एंड सो की लड़की बहुत अच्छी है, क्या खाक अच्छी है। आपको मालूम नहीं कि मिस्टर सो एंड सो 6 महीने जेल में रह के आया है, चोरी की थी उसने। चोर की लड़की ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका बाप चोर है। वो फलाना लड़का बहुत अच्छा अपनी लड़की के लिए, खाक अच्छा है, उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मालदार बहुत है, लेकिन कैरेक्टर अच्छा है। ये चीजें लड़के लड़कियां नहीं सोचते। थॉट फोर्स जो है वो उनके हाथ में है, हाथ मतलब इंटरेस्ट लेते ही नहीं। 40-50 बरस के एक्सपीरियंस माँ बाप हैं, वो पहली चीज देखते हैं कौन सा ऐसा खानदान है, नेक है, अच्छे हैं, ईमानदार है, फेथफुल है, भरोसा पात्र है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। ये क्वालिटीज देखी जाती थी। और जिस आदमी के अंदर नेकियां होती हैं वो दूसरों की बुराई को टॉलरेट कर सकता है। ईमानदार नेक आदमी दूसरे के दुख को सहन कर लेता है, क्योंकि ये ईमानदारी का एक भाग है। टॉलरेंस, सहनशीलता, दुख उठा लेना, झगड़ा नहीं करना, ये ईमान का एक भाग है। मगर जहां ये ईमान नहीं होता वहां तो उछाछरापन होता है। छोटी सी बात में इरिटेट हो गए, छोटी सी बात में गुस्से हो गया, छोटी सी बात में धम पछाड़ कर दिया। मर्द ये कहता है कि मैं मर्द हूं, औरत को गुलाम समझता है, औरत ये समझती है मैं भी कमाती हूं, कम होते हैं। आज की दुनिया में ये चीजें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारा ईमान कमजोर हो गया। इसलिए ईमान के अंदर जो क्वालिटीज इंसान को मिलती हैं, नेक होता है, सहन कर लेता है, जिसको इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं, पेशेंट होता है यानी सब्र कर लेता है, दुख आता है तो वह वेला नहीं मचाता। अच्छा खुदा तेरी मर्जी, मैंने कोई गुनाह किया, तूने मुझे दुखी किया, हम वो गड़बड़ नहीं करती। और अगर किसी ने बुरा कर दिया तो हम तंजानिया में एक लड़की की शादी हुई, 35 बरस 35 ईयर्स में, माता पिता ने अरेंज कराया। पता लगा कि वो भाई साहब जो दूल्हा बन के आए हैं आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग जरा काम करने के लायक नहीं, मगर नेक है। दोनों कुटुंब में इस औरत ने कोई वावेला नहीं मचाया। 35 ईयर्स वो मर्द इसका घर में ही बैठा रहा, बात निकले ही नहीं। इसने माँ बाप को नहीं कहा कि कौन सा मुझे दूल्हा दे दिया, इसने झगड़ा नहीं किया। और 35 ईयर्स तक खुद एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला के उसको पालती रही बच्चे को। अच्छा 35 ईयर्स गुजर गए, थोड़े टाइम पहले वो गुजर गया, मगर सारी जिंदगी इसने निभाया, सारी जिंदगी। ये ईमान की एक निशानी है। उसने बहुत सी सेक्रीफाइस किया, लेकिन सेक्रीफाइस इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ईमान। सेक्रीफाइस क्या है? टॉलरेंस है, वो सेक्रीफाइस। किसी का दुख उठा लेना एक सेक्रीफाइस है, और ये इंसान की क्वालिटी है। शाबाश है उस औरत को, उस लड़की को। मैं कभी भी उसको मिलता हूं तो उसको बहुत शाबाश देता हूं। इंसान की जिंदगी में है क्या? अगर वो झगड़ा करे, अगर वो तोड़ देंगे, तो पहला असर बच्चों पे होवे, दूसरा असर खुद उसके ऊपर होवे, तीसरा असर दोनों की फैमिली पे होवे, चौथा असर सोसाइटी में होवे, और फिर बाद में कभी वो दूसरी शादी भी कर ले, तो क्या पता वो उससे बेहतर है कि उससे बेहतर नहीं। लेकिन ईमान इंसान की फैमिली लाइफ को संभाल के रखता है, ढांक के रखता है, उसकी गलतियां खराबियां
چھپا کے رکھتا ہے اور کبھی نہ کبھی سیدھا ہو جاتا ہے. میں ایمان ہی کی بات کر رہا ہوں. انسان دنیا کے اندر بہت سے کام کرتا ہے. کوئی ایک بزنس کیا اور فیل ہو گیا. جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو دوشی بنا لیتا ہے, اپنی مسٹیک مانتا ہے, میری مسٹیک ہو گئی. وہ خدا کو بلیم نہیں کرتا. دوسرا بزنس کیا, تیسرا بزنس کیا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 10-20 برس تک فیل ہوتا رہے, لیکن ایمان ہوگا, اس کے اندر سہنشیلتا ہوگی, پیشنس ہوگی, تو کبھی نہ کبھی اس کو خدا تعالیٰ کے بھروسے اور ایمان کے کارن رحمت مل جائے گی. میں دنیا میں بہت گھوما, 60 ایئرس ہوئے میں واضح کر رہا ہوں, دنیا میں گھومتا ہوں. مومنوں, میں نے اپنی قوم اور پر قوم میں بہت سے اس قسم کے ایکسپیرئنس دیکھے. میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے کہ زندگی بھر, یعنی اس کی زندگی 50 سے 52 برس کی تھی, بچپن نکال ڈالو اس میں تو 20 برس سے لے کے 30-32 برس تک اس کی جو کام کرنے کی جو زندگی تھی, زندگی بھر اس نے پیٹ بھر کے کبھی کھایا نہیں, کیونکہ ملتا ہی نہیں تھا. پیٹ بھر کے اس کو ملتا ہی نہیں تھا. اتنے دکھ اٹھائے. ایک ہی کپڑے تھے, ان کپڑوں کو دھونے کے لیے صابن کے پیسے نہیں تھے. مگر آپ اس کو دیکھو تو ہر وقت چیئر. اس نے کبھی شکایت نہیں کی. امیروں کو دیکھ کے کبھی اس نے حسد نہیں کیا. کبھی اس نے کسی کو ایسا مینا تونا نہیں مارا کہ آپ بہت پیسے والے اس لیے مغرور ہو. اس نے اپنے حال کو اپنے حال میں بنا لیا, صبر و شکر سے نکال دیا, گزر گیا. پیسے والا بھی گزر جائے گا جس نے زندگی میں دکھ کے سوا اور کچھ نہ دیکھا. دکھ ہی دکھ تھا, لیکن چیئرفل تھا. چیئرفل. اس نے نہیں کہا کہ میں دکھی ہوں. حضرت امام فرماتے ہیں اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو بھلے تمہیں دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں بنو گے. کامن فرما میں بہت جگہ پڑا گیا جماعت میں. کیا چیز ہے اس میں کہ دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں بنو گے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش تو کریں. مولا فرمایا اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو بھلے تمہیں پرابلم آئیں گی, تمہیں دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں بنو گے. تو دکھ کی فیلنگ کہاں ہے انسان کے من میں؟ اگر ہمارا من ایمان سے بھرا ہے تو باہر کے دکھ ہم کو دکھی نہیں کرتے. جب انسان کو غریب, جب انسان کو مغروری, جب انسان کی تمنا اور ڈیزائر بہت تیز اور اعلیٰ درجے کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے کریکٹر میں فرق آ جاتا ہے. وہ کسی آدمی کو مرسیڈس میں جاتے ہوئے دیکھ کے دل میں جلتا ہے. وہ جلاپا اس آدمی کو دیکھ کے نہیں ہے, اس کے دل کے اندر جو کانٹا ہے وہ کانٹا اس کو دکھی کر رہا ہے, کیونکہ وہ غریبی ہے. اس میں صبر نہیں, کنٹینٹمنٹ نہیں, سنتوش نہیں. آدھی روٹی کھائی جائے پیٹ تو نہیں بھرا, لیکن جو سنتوش ہوگا تو پیٹ بھر جائے گا. 3-4 روٹیاں کھانے والے کو آدھی روٹی ملے لیکن کبھی وہ سنتوشی ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. مگر جو اپوزٹ ہوئے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی. 3-4 روٹیاں خوب اس نے کھائی, بلاؤ کھایا, بریانی کھائی, سب کچھ کھایا, جی نہیں بھرا, پیٹ بھر گیا. یہ ایک دکھ کی بات ہے. اپنی زندگی کو سمجھو گے. ہر آدمی کو اپنی زندگی کا سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں, میرے ساتھ کیا بن رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, وہ رائٹ ہے کہ نہیں. آخر ایک دن مجھے مرنا ہے. 10-20 برس کا آدمی بھی مر جاتا ہے, 40-50 والے بھی مرتے ہیں, 100 والے بھی مرتے ہیں. ہر ایج کا آدمی مر سکتا ہے. ایسا لازم نہیں ہے کہ 100 برس ہوئے تو ہی انسان مرے. انسان کبھی بھی مر سکتا ہے. انسان کی زندگی کا اینڈ کوئی بھی وقت آ سکتا ہے.
موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مومن بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ہستی کو دنیا کے 50% لوگ نہیں مانتے، لیکن موت کو مانتے ہیں کہ ورنہ بھی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ہمارا اینڈ تو ہمارے سامنے ہے کہ موت شاید وہ 10 برس دور ہے کہ 50 برس دور ہے، اینڈ ہے صحیح. اب میں یہ زندگی جو گزار رہا ہوں، میری زندگی میں خوشیاں کیسے آئیں، میری زندگی میں سکھ مجھے کیسے ملے. ہم دیکھیں کہ خوشی اور سکھ کیا ہے. بامبے کے اندر میں کچھ 45 برس کی بات کرتا ہوں، وہ 45 میں ارلی 40 شاید 43 تھا یا 44 لڑائی کا زمانہ تھا. جنہوں نے بامبے دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا چوپاٹی جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک برج آتا ہے جیسے ٹرین نکلتی ہے. یہ جو برج میں چڑھ رہا تھا، ہزاروں آدمی تھے. بامبے بہت کنجسٹڈ ہے، پاپولیشن آج تو 75-80 لاکھ ہو گئی. میرے آگے آگے ایک عورت جا رہی تھی، اس نے ایک بچہ اٹھایا تھا، دوسرے بچے کی نہیں پکڑی تھی. جو اٹھایا ہوا تھا اندازہ تھا کہ 2-3 مہینے کا ہوگا. جس کی انگلی پکڑی تھی وہ کچھ برس سوا برس کا آہستہ آہستہ چلتا تھا، اور 1.5 برس کے فرق سے ایسے 5 بچے اور پیچھے ٹوٹل 7 بچے یہ ماں کے ساتھ چل رہے تھے. اور یہ جو بڑے بچے تھے 10-12 برس کے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. بچہ اٹھایا ہے، پتلی ستلی عورت ہے، لڑکے بچے لڑ رہے ہیں، اوپر چڑھان چڑھ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، تھک گئی ہے. بچوں کے شور و مغل کہتا ہے ماں ہی میرے کو مارتا ہے. سب جھگڑے چل رہے تھے، کوئی غصہ نہیں. سیفٹی وال جو تھا بند ہو گیا. یعنی سیفٹی وال کیا بند ہوا کہ غصہ چڑھ گیا، ٹیمپریچر بڑھ گیا. وہ گود کے بچے کو زمین پہ رکھا روڈ کے اوپر، پاؤں سے چمپل نکالی اور یہ 5 بچوں کو پیٹ لاتا. میں کھڑا دیکھ رہا، کیا گالیاں نکالی، منہ کیا، جنم سے مری گئے اور پسارا چھو. میں سوچا یہ مولا، لاکھوں آدمی بلکہ کروڑوں ایسے ہیں جو روز کے یا مولا اپنے بچے اولاد کے لیے دعائیں. ملا مولویوں کے پاس جاتے تعلیم دیتے ہیں، ان قبروں کے اوپر جاتے مانتا مانگتے ہیں، مسجدوں مندروں جماعت خانوں کے اندر مانتا مانگتے ہیں. خدا پیسوں گھڑوں دینے رہے گود ہری میں بچہ مانگتے ہیں. ان کو بچے کے لیے کتنا سکھ ہوگا کہ اتنی دولت ہونے پر بھی اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے ہیں. ان کو سکھ نظر آتا ہے اولاد کے اندر، اور یہ اس کو اولاد دکھی لگ رہی ہے. اب مجھے بتاؤ، میں سوچ رہا تھا کہ سکھ اولاد میں ہے کہ دکھ ہے. جن کو اولاد نہیں ان کو سکھ لگتا ہے، جس کے پاس اولاد ہے یہ کنٹار گیا ہے، تھک گیا، دکھی لگتا ہے. اولاد میں سکھ بھی نہیں، دکھ بھی نہیں. جس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کے دکھ وہی جانتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے سکھ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو مالدار لوگ نہیں جانتے. غریبی میں دکھ نہیں اور مالداری میں بھی کچھ سکھ نہیں. البتہ بہت مالدار ہیں کہ جو سکھی بھی ہیں، بہت سے غریب ہیں وہ دکھی بھی ہیں. تو دکھ اور سکھ میٹیریل چیزوں کے اندر نہیں ہوتا، سکھ اور دکھ اندر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے میں جماعتوں میں عرض کیا کرتا ہوں، میری خود کی یہ اسٹڈی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری اسٹڈی ہے. میں آپ کے اوپر امپوز کرنا نہیں چاہتا کہ آپ ایسا مانو. میں تو آپ کے لیے ایک راستہ کھول رہا ہوں سوچنے کا کہ آپ اپنا سکھ ڈھونڈو کون سی جگہ ملے گا. کتابوں میں لکھا ہے جنت اور دوزخ کی باتیں. ہاں، جنت اور دوزخ موت کے بعد ہے، مگر جنت اور دوزخ کوئی جیوگرافیکل پوزیشن نہیں.
کہ بھائی لندن میں جنت ہے اور نیو یارک کے اندر دوزخ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جنت دوزخ ہماری فیلنگ کے اوپر ہے، ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے۔ ایک سنتوشی کنٹینٹڈ آدمی آدھی روٹی کھایا ہے لیکن خوشی ہے، اس کے دماغ کے اندر جنت ہے۔ بہت مالدار ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہونے پر بھی معلوم نہیں اندر مجھارا ہوتا ہے، اس کو سکھ نہیں اور بھے لگتا ہے، یہ دوزخ ہے۔ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا وہ دوزخ ہے یا جنت ہے، یہ انتکرن کی چیز ہے۔ ہمارا ہر ایکشن اس کا ایک ریئیکشن ہے، جس طرح عرض میں نے آپ کو کی کہ ہر چیز میں سے وائبریشن نکلتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے۔ نارملی آج کل وہ کتابیں کہ جو فلسفی کے اوپر یا تھیو فلسفی کے اوپر، تھیولوجی اور فلسفی کو مکس کرو تو اس کو کہتے ہیں تھیوسفی، یا وہ لوگ کہ جو صوفی مذہب کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سائیکک اسٹڈی کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو آدمی اسپرچل یا مسٹیسزم کی بکس پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ تھوڑے مہینے پہلے میں صبح جماعت خانے سے نکلا، لنکوٹ کی بات کرتا ہوں، آہستہ سے گاڑی چلا رہا تھا، بہت آہستہ سے، ہر 30 کلو میٹر کی اسپیڈ ہوتی ہے، بہت سلو ہے، 2 لین جانے کی ہیں۔ میں گنان بول رہا تھا اپنے دور میں، تو پیچھے ایک ٹرک پہ آدمی آگے نکلنا چاہتا تھا، میں ایسا یعنی گیس کرتا ہوں، ابھی میں سلو ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اپسٹ بہت تھا، بہت دور تک جا گیا۔ جب اس کو لیفٹ لین وہاں رائٹ سائڈ کے اوپر چلاتے ہیں نا، جب اس کو جگہ ملی تو فاسٹ نکلا اور مجھے دیکھ کے بولا ایڈیٹ۔ صبح صبح میں نے گالی کھائی، میں ہنسنے لگا تو چلا گیا اسٹیج یاد ہوتا ہے، میں نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں۔ فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے ضرور کچھ مسٹیک کی ہے، ضرور میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس لیے مجھ کو سزا ملی۔ ایکشن ہوا، ریئیکشن ہے۔ یہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایکشن پیسے کا ہوئے تو اس کا ریئیکشن بھی پیسہ ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پیسے کا ایکشن آدمی کی گاڑی کے اندر یا کوئی اور چیز کے اندر یا بیماری کے اندر اس کو ریئیکشن ملے، لیکن ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے۔ میں نے ضرور کچھ غلطی کی، بہت سوچتا رہا، مجھے سمجھ تو نہ آئی، بولا چلو شکر مولا کچھ گناہ میرا معاف ہو گیا، ایڈیٹ کی صبح صبح گالی کھائی۔ فروٹ ہاتھ میں ہے، چھری لے کے ہم کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، کبھی کبھی لگ گیا، دھیان نہیں رہا باتوں میں تو پورے کٹ گئی، 2-3 چیزیں لوگوں کے نکلے۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، آج کل کی عورتوں کے ساتھ کم ہوتا ہے کیونکہ کچن میں جاتی ہیں، مگر اب وہ جو نکلا 2-3 چیزیں خون نکلا، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی ہو گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی کاز ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی مائنیوٹ چھوٹی سی سزا دی۔ کھانا کھاتے کھاتے اپنی جیبھ اپنے دانتوں کے نیچے کچلی گئی، اتنا درد ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کوئی کاز ہے، کوئی گناہ کے کارن سے خدا نے اتنی سزا دے دی۔ ہمیں ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ سزا ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ ہر دکھ کے اندر، چاہے وہ مائنیوٹسٹ دکھ ہوئے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہوئے کہ بڑے سے بڑا، ہر دکھ میں خدا کہتا ہے تمہارا ہاتھ ہے، تم رسپانسبل ہو۔ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ عادت ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کیا کیا۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا بہت جلدی بھی سزا دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مومنوں 2-4 مہینے کے بعد سزا دیتی ہے، بعض دفعہ کو 20-25 برس کے بعد سزا ملتی ہے اس کام کی۔ لازم نہیں ہے کہ ابھی بھول کرو اسی وقت، یہ کوئی پولیس نہیں ہے کہ آپ نے بیل نہیں باندھی اور اس نے فوراً آپ کو کچھ فائن کر دیا۔
خدا تعالیٰ ہے نا وہ بہت صبر والا ہے. لاہور اسٹیشن پاکستان کے اندر، میں کچھ 50 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، امرتسر سے میں لاہور گیا اور رات کے وقت ایک ٹرین آئی، میری ٹرین نہیں آئی تھی، میں پلیٹ فارم کے اوپر ٹہلتا تھا. ٹرین آئی گجرانوالہ کی سائڈ سے بامبے دلی کی طرف جا رہی تھی. فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سے ایک خان صاحب 6 فٹ کا آدمی، بہت خوبصورت، کوئی نواب تھا، اس کی عورت بھی تھی، باہر نکلے، وہ بھی بڑے خوبصورت اور مالدار سے نوکر جا کر لوگ آ گئے. یہ ٹہلتے رہے. کونے میں ایک بیٹھا ہوا ایک فقیر تھا، ناریل کا اس کا حکا تھا، حکا وہ گوڑ ڈالتے اس میں چلن کے اندر تھوڑا تمباکو ڈالتے تو پیتا ہی رہے تھے. بغل میں حکا رکھا ہوا ہے، وہ پی رہا تھا. جب نزدیک آیا تو گندا تھا، بانس آتی تھی. تو یہ اس نے آ کے عورت کو، یہ جو نواب کی بیگم تھی، اس کے پاس سے کچھ مانگا. اس نے ایسا نفرت سے اس کو ہٹا دیا. وہ پھر نواب کے پاس گیا اور نواب نے بھی نکال دیا. وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا اور حکا اڑ آیا. تو ہوا کیا کہ چلم کے اندر سے ایک چنگاری نکلی آگ کی، اور وہ جو عورت کا دوپٹہ تھا پچھڑی اس کو لگی اور آگ لگ گئی. وہ تو فوراً بجھا دی گئی. اب سین دیکھنے جیسا تھا. یہ 6.5 فٹ کا پٹھان نواب، اس نے ایک تماچا مارا. وہ آدمی ادھر سے گرا تو کچھ 20 فٹ تک ایسا رگڑتا رہا، پھسلتا رہا. اتنی زور سے مارا ہوگا، بکا بکا ٹوٹ گیا. اس کی وہ جو تھوڑی سی جھولی میں چیزیں وغیرہ تھی وہ بھی کٹ گئی. آدمی اکٹھے ہو گئے. نوکروں نے بھی اس کو اٹھا کے اوپر کر دیا. یہ پھر ٹہلنے لگ گئے. اس بیچارے نے آنکھ سوج گئی، وہ لال ہو گیا. میرے دل میں بہت درد ہوا. سب سامان جلدی سے لپیٹ کے کتے کو جس طرح مار پڑی اور دبک کے بیٹھ جائے، کونے میں جا کے بیٹھ گیا. اوپر دیکھے، اوپر دیکھے، اپنا درد رویا. بعض دفعہ میسج بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. 5 منٹ نہیں ہوئے کہ یہ جس نے اس کو تماچا مارا تھا، اس کے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور تڑپنے لگا. اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میں میٹیریل کال بیان کروں کو بہت زور سے مارا تو کوئی نس چڑھ گئی، مگر نس اس نے چڑھا دی اوپر والے سے، تڑپنے لگا. اب جو یہ تڑپا تو اس کی بیگم فوراً سمجھ گئی کہ اس درویش کی، فقیر کی منصوبہ کی. یہ بھاگ کے اس کے پاس کے پاؤں پکڑے، بابا میرے کو معاف کرو، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، یہ رو رہے. آخر اس نے اس کی پاؤں پکڑ لیے. میرے خامد تو میرے شوہر کو اچھا کرتا، اس کو بھی پکڑ کے لے گیا اس کے پاس. اس نے بھی معاف کر. اور پھر کہتا ہے تم نے اپنے معشوق کے لیے مجھے مارا، اور جس کا میں معشوق ہوں اس نے تجھے مارا. پاپا معافی ہو گئی، تھوڑا ٹھیک ہو گیا. پھر میں بیٹھ کے چلا گیا. انسان کی زندگی میں ایسے بناؤ بہت ہوتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ بعض دفعہ ہم کو گناہ کی سزا جلدی مل جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں 20-30 برس کے بعد ملتی ہے. جوانی میں کیا ہوا گناہ ہو سکتا ہے کہ 80 برس کی عمر میں ہم کو کوئی بیماری کی شکل میں ملے. چھپا کے کیا ہوا ایک گناہ جس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن خدا کی نگاہیں جانتی ہیں. ہر ایک دکھ جو ہے اس کے پیچھے ہمارا ہی کوئی گناہ ہے. بھلے ہم بھول گئے ہیں، خدا نہیں. خدا کی لکڑی میں آواز نہیں، اور جب وہ مارتی ہے تو اس کی دوا نہیں. فارسی میں کہاوت ہے، چوبے خدا آواز نہ ڈالے اگر بیزن دوا نہ ڈالے. خدا کی لکڑی میں آواز نہیں ہے، مگر اس کی دوا بھی نہیں ہے جب وہ پیٹتی ہے. ایمان
جب ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہم کو دکھوں سے دور کر دے. انسان کے اعمال ہیں سب کچھ جو اس کو دکھی کرتے ہیں یا سکھی کرتے ہیں. انسان کے اعمال ہیں اور یہ چیزیں ایمان سے درست ہوتی ہیں. میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ انسان کے اندر جو وائبریشنز وغیرہ ہیں اس کو رائٹ ٹریک کے اوپر ٹیون کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ چیز ہے ایمان. یہ ایمان ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے. مولا کا فرمان ہے قوموں کا کہ تم نیچے 2-4 دفعہ گر گئے پھر تم اونچے ہوئے. اگر ایمان سلامت ہوگا تو 100 دفعہ بھی نیچے گرو گے اکنامکلی یا سوشلی پھر اٹھ بیٹھو گے, کیونکہ انسان کو ایمان طاقت دیتا ہے. ایمان کی طاقت بہت بڑی ہے. ایمان رکھو تو چھوٹ سو. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو چھوٹو گے. کس طرح چھوٹو گے؟ سزاؤں سے, گناہوں سے, دکھ سے چھوٹ جائیں گے. ایمان برابر ہونا چاہیے, خدا کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں رسپیکٹ ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. جب ایمان اس چیز کا نام ہے دینا رہو کہ ہم اس کو عمل کریں. منہ سے بولنے کا نام ایمان نہیں. انسان اگر یہ مانتا ہے کہ خدا دنیا میں موجود ہے, خدا کی ہستی ہے, اگر اس کا یہ ایمان ہے تو خدا نے جو کہا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہپوکریٹ ہے, وہ دمبی آدمی ہے. بولتا کچھ ہے, سمجھتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, مگر جو ایماندار ہوتا ہے وہ ہپوکریٹ نہیں ہوتا. اگر خدا نے کہا ہے, قرآن پاک بھرا ہوا ہے ہمارے عمل اعمال کے اوپر. خدا تعالیٰ نے قرآن میں اتنے خلاصے کیے ہیں دکھوں کے لیے اور سکھوں کے لیے کہ انسان کے سوا کوئی جو خدار نہیں. خدا کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جس کو ہم قسمت کہتے ہیں وہ ہمارے عمل کا ہی نام ہے. قسمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہوئے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہماری قسمت ہے. ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری یہ پہلی لائف نہیں ہے, پاسٹ لائف تھی. قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ نہیں سمجھتا کہ تمہاری یہ پہلی لائف ہے, تو ہماری پریویس لائف سے بھی کچھ گناہ ایسے ہوں گے. مانو کہ ایک آدمی 80 برس کی عمر میں مرنے کے نزدیک ہے اور اس نے 2-4 مہینے پہلے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن وہ مر گیا تو سزا تو رہ گئی. اب وہ کیا ہوگا؟ اس کو دوسرا جنم ملے گا اور پنشمنٹ ملے گی. اس لیے جو انسان ایماندار ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہتا ہے, خدا سے روشنی مانگتا رہتا ہے, خدا سے مدد مانگتا رہتا ہے, اپنے آپ کو نیک بناتا رہتا ہے. تو آج اپنے دعا بندگی کی تو دوسرے دن ہی آپ کو اوپر سے چھیلی ادھر رہے گی, یہ تو نہیں ہوئے گا. اس کو بھی ٹائم لگے گا. لیکن ایک آدمی اگر نیک بن گیا تو 2-4-5 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں فرق پڑ جائے گا. اور فیتھ ایمان مذہب ہے, پھر اسلام ہوئے, کرسچینٹی ہوئے, ہندوازم ہوئے, کوئی بھی انسان کے اندر فیتھ ہونا چاہیے اور اپنے فیتھ کے اوپر چلنا چاہیے. ہمارا فیتھ یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے تمام سرشٹی پیدا کی ہے اس کی کوئی باڈی نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں میٹیریل طریقے سے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں یا ہاتھ لگا سکیں. خدا تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے, کوئی فزیکل چیز نہیں. نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کے بچے ہیں, نہ اس کے کوئی بھائی ہے, نہ وہ مرتا ہے, نہ وہ جنم لیتا ہے, نہ وہ بیمار ہوتا ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ پروردگار ان تمام چیزوں سے اونچا ہے, وہ نور ہی نور ہے. اگر وہ نور جس نے تمام سرشٹی کی رچنا رچی, جس نے تمام خلقت پیدا کی, وہ نور کوئی ایک جگہ کے اوپر کونے میں جا کے بیٹھ جائے تو یہ سرشٹی کیسے چلے گی؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. اور اگر ہر جگہ موجود ہے تو کیا ہمارے پاس بھی ہے؟ ہاں, اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک مچھلی ہے. مچھلی پانی کے اندر ہے لیکن پانی مچھلی کے بدن کے اندر بھی ہے. اسی طرح سے خدا کے اندر ہم ہیں اور خدا ہمارے اندر ہے. ہم چلتے پھرتے ہیں خدا کے اندر, ہر جگہ خدا موجود ہے. یہ جو احساس ہے اور فیلنگ ہے خدا کی پریزنس کا, یہ اسلام کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے. پریزنس آف فیلنگ آف اللہ. خدا تعالیٰ حاضر ناظر ہے,
ईमान इससे ऊपर टिका होता है। अगर एक आदमी कुछ मजीद बुराई गुनाह करने जाता है तो कहते हैं मुझे खुदा देखना है, वो गुनाह नहीं करेगा। फिर सदर दिन सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना सुल्तान मुशर्रफ फरमाया, फिर सदर दिन तबारुद्दीन बंधु होते एक कोई भी वैसे में गुनाह नहीं करेगा, कारण कि खुदा हर वक्त हाजिर नाज़िर समझते, खुदा ताला की प्रेजेंस, खुदा ताला की हाजिरी मौजूद है, खुदा ताला की प्रेजेंस का उसको एहसास रहता है। ये टॉप ग्रेड का ईमान है, हर वक्त खुदा को हाजिर नाज़िर समझे, और अगर उसको कोई दुख भी आ गया है तो वो ये समझ ले कि मेरी एक भूल हो गई थी, है खुदाया मुझे माफ कर दे। हमारे इस्लाम के अंदर इस्माइली मतलब जो है ना, वो ऐसा है, इमाम सुल्तान मुशर्रफ फरमाया कि जैसे एक बॉडी के अंदर ब्रेन कैसे होता है, इंसान की बॉडी में सबसे ऊंचा और सबसे कीमती वैल्यूएबल चीज क्या है, उसका ब्रेन है। मौला फरमाया कि इस्लाम की बॉडी में इस्माइली तारीखा जो है वो ब्रेन की तरह है, क्योंकि इस्माइली तरीके के अंदर अगर खुदा ताला की प्रेजेंस का उसको एहसास रहता है, ये टॉप ग्रेड का ईमान है, हर वक्त खुदा को हाजिर नाज़िर समझे, और अगर उसको कोई दुख भी आ गया है तो वो ये समझ ले कि मेरी एक भूल हो गई थी, है खुदाया मुझे माफ कर दे। हमारे इस्लाम के अंदर इस्माइली मतलब जो है ना, वो ऐसा है, इमाम सुल्तान मुशर्रफ फरमाया कि जैसे एक बॉडी के अंदर ब्रेन कैसे होता है, इंसान की बॉडी में सबसे ऊंचा और सबसे कीमती वैल्यूएबल चीज क्या है, उसका ब्रेन है। मौला फरमाया कि इस्लाम की बॉडी में इस्माइली तारीखा जो है वो ब्रेन की तरह है, क्योंकि इस्माइली तरीके के अंदर एक एक चीज हीरे मोतियों की तरह वैल्यूएबल है। हमको वो चीजें और वो तरीके सिखाए गए कि हमारे लिए कट शॉर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ तस्वीरें जो हैं दूसरे भाइयों के अंदर मुसलमानों में भी हैं, मगर हम लोग उनसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा तरीका जो है ये शरीयत से नीचा है। क्योंकि हम शरीयत की चीजें हम नहीं करते और मानते नहीं, हम तरीका में हैं, और यही एक मेन डिफरेंस है दूसरे मुसलमानों और हमारे अंदर, कि हम लोग तरीकत में हैं यानी हायर ग्रेड में हैं और शरीयत लोअर ग्रेड है। शरीयत के अंदर वो सतन चीजें नहीं है, शरीयत के अंदर वो जो मिस्टिसिज्म है वो नहीं है, शरीयत के अंदर जो छुपे हुए एक्सीलेंट भेद है नहीं है, वो तरीकत में है। और इस वजह से तरीकत में हम थोड़ा करते हैं, हमको ज्यादा मिलता है। शरीयत और तरीकत में ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि तरीकत उसको कहते हैं कि जिसमें मुर्शिद हाजिर हो गए, अगर मुर्शिद नहीं तो वो तरीका नहीं। तरीके के अंदर एक मुर्शिद होना ही चाहिए, जैसे कि एक क्लास जो है टीचर के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन स्कूल के बाहर बच्चों के बहुत से ग्रुप हैं, उनका कोई टीचर नहीं। अगर क्लास में जाओ तो टीचिंग के लिए एक मास्टर चाहिए। तो अल्लाह का वो नूर जिसके मैंने जिक्र किया, हमारे ईमान के हिसाब से हम इस्माइली ऐसा कहते हैं कि खुदा ने ये सारी क्रिएशन बना के अपने आप को छुपाया नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि वो संडे को जाके आराम करता है, हम नहीं मानते। खुदा ताला तो कुरान में कहता है कि खुदा को न ऊँघ है, न थकावट है, न भूख है, न प्यास है। वो जो नूर है वो नूर हमारी गाइडेंस के लिए है, हमें रोशनी देता है। जिस तरह अंधेरे में हमें लाइट मिलती है, रास्ता दिखता है, अल्लाह ताला का वो नूर ईमान के अंदर मौजूद है, और वो ईमान हमको उस नूर से गाइड करता है, और उसके फरमान पे अमल करने से हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं। ईमान मजबूत होता है, गुनाह कम होते हैं। ईमान के फरमान पे अमल करने से हम अच्छाइयाँ ज्यादा करते हैं, गुनाह घटते जाते हैं। तो उसका असर ये होता है कि हमारे अंदर शांति, सुख, संतोष, कंटेंटमेंट, ट्रैंक्विलिटी, सेटिस्फैक्शन, ये चीजें हैं जो ईमान से और इबादत से मिलती हैं। लाखों की दौलत हो गई, दिल जल रहा है कोई कारण से, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट की ट्रबल हो गई, गाउट्स हो गए, कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि हम बदियां बुराइयां करते हैं। और इन बदियों के अंदर जाहिरी बदियां भी हैं, बातुनी बदियां भी हैं। तो बातुनी बदियों को तो समझने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन जाहिर की जो बदियां हैं जिसमें नाफरमानी आती है, एक दूसरे से दगा फरेब नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए,
इनसिंसियर नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, अच्छा बने। शराब, तंबाकू, शुगर वगैरह ये वो बदियां हैं कि जो इंसान की हेल्थ को खराब करती हैं, और अगर हेल्थ खराब हो गई तो ब्रेन के ऊपर असर होता है, और अगर ब्रेन पे असर, मेंटालिटी पे असर होता है तो रूह पे असर होता है। मौलाना हज़रत इमाम एक दफा नौजवान ने मुझे बुलाया, नहीं, बारिश जोर की हो रही थी, ऊपर जवाब करने वाले थे। मुझे रास्ते से बल्कि कार में मेरा कैमरा पड़ा है वो उठा लो। मैं नीचे गया, कैमरा ले आया। काम कुछ और का बहाना उसने कैमरे में बनाया, लेकिन मैंने कैमरा इस तरह संभाला क्योंकि मेरे मौला ने मुझे कैमरा संभालने के लिए दिया कि अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं कैमरे को नुकसान न होने दूं। स्टील का बना हुआ कि प्लास्टिक का बना हुआ ये कैमरा मुझे इतना प्यारा था, इसलिए कि मेरे सेठ का कैमरा है। मेरे सेठ ने कहा संभाल के रखो। आपके सेठ ने आपको ये जो बॉडी दी हुई है, आपने कभी सोचा कि ये बॉडी खुदा के हमारे पास मिलकर है, ट्रस्ट है। मौला फरमाया ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। जमात खाने की कैसी सफाई होती है, शाबाश है उन बच्चों को, उन वॉलंटियर्स को कि जो इतनी मेहनत करते हैं, हुमत करते हैं, सब ठीक ठाक करते थे। हम किस तरह जमात खाने को सजाते और अच्छा रखते हैं। ये बॉडी भी जमात खाना है, इसके अंदर मौला का नूर है, इसके अंदर जो रूह है वो मौला का नूर है। हम इसके अंदर इबादत करते हैं, हम खुदा का नाम लेते हैं, और उसने कहा है कि मैं ये बॉडी तुमको ट्रस्ट देता हूँ। वो आदमी के जो इबादत करना चाहता है, मोमन है, अच्छा बनना चाहता है, उसको पहले ये देखना चाहिए कि ये बॉडी का मैंने इतना ध्यान रखा कि जितना अव्वली ने साथ से कैमरे का रखा। आज हमारे बदन में जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों की वजह क्या? नाफरमानी। इन बीमारियों की वजह ईमान की कचास, इन बीमारियों की वजह बेदरकारी, मुंह का, जीभ का स्वाद हमको बीमारियों की तरफ ले जाता है। हमारी बदियां, बुराइयां, सिगरेट, शराब, तंबाकू वगैरह ये चीजें जो है ये हमारे रूह को नुकसान पहुंचाती हैं थ्रू बॉडी। तो सुख किस तरह से मिले? सुख तो नहीं मिल सकेगा उसका। जिसका बदन दुखी है उस आदमी का अंतकरण भी दुखी है। तो मोमिनो, मैं ईमान ही की बात कर रहा था कि ईमान बहुत बहुत बड़ी एक पछड़ी की तरह है, एक ब्लैंकेट की तरह है जिसके पर सब हमारी लाइफ आ जाती है। अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करो, अपने ख्यालात का ख्याल करो, अपने बिहेवियर का ख्याल करो। मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया के दूसरे लोगों के सामने मेरी खुद की जमात में रूडनेस बहुत है। आपको सच कहता हूँ, मैं इधर ही नहीं बोल रहा, बहुत जगह मैंने वाज़ों में कहा हमारी जमात के अंदर रूडनेस बहुत है। अगर 10% भी हैं हमारी जमात में रूड आदमी, राउड आदमी, टायरेंट की तरह आदमी, दूसरे को तुच्छ समझने वाले हैं हमारी जमात, तुच्छ है। अगर 10% भी है तो बहुत है। हमारी जमात में अगर 10% भी ऐसे आदमी हैं तो ये 10%, 10% टू मच। 1% भी नहीं होना चाहिए इस वादियों के। हमारा मतलब तो बहुत ही आला दर्जे का है। इमाम ज़मान की रूडनेस के ऑपोजिट क्या है? पोलाइटनेस। मैं हज़रत इमाम की एक पोलाइटनेस की बात कर रहा हूँ। ये मौला चाहे तो हमको पांव से मारे ना तो भी हम इसके पांव में पड़े रहेंगे। मौला कभी रूड भी हो जावे तो भी हम इसके पांव में गिरे रहेंगे, क्योंकि वो हमारा मुर्शिद है, हम उसके बंदे हैं। 1966 में हज़रत इमाम दारुल सलाम आए, दामन जुबली हॉल के अंदर इंतजाम रखा गया मेहमानियों का। उस वक्त मौला का पांव एक प्लास्टर में था। मौला सीख करते करते एक्सीडेंट हो गया था, पांव में लग गया था। इस प्लास्टर के साथ साथ दारुल सलाम आए। मेहमानियों का काम जारी था और सब कुर्सी के एज के ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि प्लास्टर की वजह से कुर्सी के अंदर बैठे तो ये
स्टूल ऐसा लंबा हो जाए ना, पाँव एच पे बैठे हुए थे और प्लास्टर वाला पाँव ऐसा टकता था। अभी खुदा न खास्ता किसी आदमी को ऐसा हो चुका है तो उसको पता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी लगता है और आदमी खड़ा हो गए तो ब्लड नीचे जाने से बहुत दर्द होता है। ये पाँव ऐसा रहना चाहिए, वर्टिकल, बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे मुखी थे, उसने एक टीपाई बनाई, छोटी सी टीपाई थी, लो टेबल, उसके ऊपर कुशन रखा और माँ बाप का पाँव उठा के उसके ऊपर रखा। तो साहब को बहुत राहत हुई, सब बहुत खाना वाला। अब वो जो मेहमानी वाले लोग आ रहे थे, ये स्टूल रखने से पहले इधर से आते थे, नजदीक हाजिर इमाम मेहमानी पे हाथ रखे, दुआ से बातें करें। लेकिन अब जो पाँव ऐसा लंबा हो गया तो ऐसा जाके ना फिर ऐसा आते थे, यानी थोड़ा सा घूमना पड़ता था। इसमें एक दोषी बड़ी उम्र की भाई थी, वो सामने ही देखती थी, नीचे उसने देखा नहीं और ये स्टूल के साथ उसने ठोकर खाई और गिरते गिरते बची, वो नीचे में पकड़ दिया। इमीडिएटली मौला ने हुक्म किया मुझे को ये निकाल करो, मेरे बच्चे को तकलीफ हो गई। मोमिनो हाजिर इमाम 2 घंटे इसी तरह से बैठे रहे। कभी कभी उसकी परेशानी के ऊपर पेन का निशान आता था, मगर उसने टीपाई फिर नहीं रखने दी। मुझे ने बहुत कहा, यह है पोलाइट। अपने ऊपर उसने दुख उठा दिया, लेकिन दूसरे को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। ये भावना हमारे इस्माइली मजहब की होनी चाहिए। लेकिन जरा सी भी बात के अंदर हम झगड़ पड़ते हैं, हमें मगरूरी आ जाती है, हम रूड हो जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं। हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं रही। सहनशीलता इटसेल्फ इज पोलाइटनेस, ये ह्यूमिलिटी है। इंसान जो हम्बल होता है, नम्र होता है, वो दूसरों के दुख भी पी जाता है। इस्माइली मजहब की खूबी और ये ईमान की एक आला दर्जे की डिग्री है कि हमारे अंदर टॉलरेंस होवे, पेशेंस होवे, हमारे अंदर कंटेंटमेंट होवे, हमारे अंदर उछाछरापन नहीं होवे, हेजिटेशन नहीं होवे। ये क्वालिटी ईमान की हैं और हम ईमान में से ही ये तमाम किस्म के सुख डिराइव करते हैं और अपनी जिंदगी को सुखी बनाते हैं। और एक गरीब आदमी भी होवे मगर सुखी होगा। अगर वो आदमी कमजोर है किसी हालत में, मगर दिल के अंदर इबादत बंदगी और ईमान की खातिर उसको सुख मिलता है। ये सुख हमको जमा खाने से अपने मर्द से ईमान से मिलता है। बोला आपको सुखी आबाद करे, दिन दुनिया में आपकी चढ़ती करे, आपके आल औलाद के ऊपर सुखी और खुशियों की बरसात करते हैं। बोला आपकी नए जिंदगी पूरी करे, मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, बलाएं, मुश्किलें दूर करे। बोला आपकी दुआओं को कबूल करे, दर्शन सुपरेत में पूरा रखे। बोला फरमान बरदार मोहन बना दे, अच्छाइयाँ दे रहे, अच्छे बनने की तौफीक दे रहे। बोला अपनी छत्र छाया में रखे, ज़ाहिर बात